سود ایک ذہنیت کا نام ہے۔ سود کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شخصی ملکیت کا ناجائز استعمال ہوگا، دھوکہ دہی، جھوٹ، غلط بیانی، ایکسپلائٹیشن، یہ اسلام کے معاشی نظام کا حصہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں بھائی چارہ ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام دیتا ہے، اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جو سود کا نظام دیتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سا نظام انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ آج میں اسلام کے معاشی نظام پر ایک بہت مختصر سی بات آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، اسلام ورسز پوری دنیا کا جو معاشی نظام ہے جو سود پر منحصر ہے، سود کی بیس پر جو نظام ہوتا ہے، سود ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، سود ایک ذہنیت کا نام ہے۔ سود کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شخصی ملکیت کا ناجائز استعمال ہوگا، لوگ مال کو جمع کریں گے، لوگ مال کو ایکومولیٹ کریں گے، محرک منافع ہوگا، زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے منافع، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں جو کنسیپٹ غالب ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا کنسیپٹ ہوگا۔ اشتہار بازی اسی سود کے معاشی نظام کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ٹیمپٹیشنز پیدا کی جائیں، لوگوں کو اکسایا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں۔ ٹیمپٹیشنز یہ بھی سودی نظام کا ایک حصہ ہے۔ سودی نظام کا ایک حصہ دلالوں کے ہتھ کنڈے، یعنی سیلز ایجنٹس کے ذریعے مارکیٹنگ کی جائے، چیزوں کے بارے میں لوگوں کو قائل کیا جائے، بیچنے کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں سیلز ایجنٹس کے ذریعے سے کہ وہ اسپوکس پرسن بن کے مارکیٹنگ کریں بڑھ چڑھ کر، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو خریدیں۔ اسی میں پھر آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اشتہار بازی ہو رہی ہے، سیلز ایجنٹ ہیں، وہاں معاشرے میں آپ دیکھیں گے اسراف اور تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں کام جائز ہے، کام حلال ہے، لیکن اس پر اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور تبذیر کہتے ہیں کام ہی ناجائز ہے، کام ہی حلال نہیں ہے، لیکن اس پر بھی مال کو خرچ کیا جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان معاشروں میں جو سودی نظام کی بنیاد پر کھڑے ہیں، وہاں آپ کو اخلاقیات اور معاشرتی جو اقدار ہیں ان کا فقدان نظر آئے گا۔ اس لیے کہ پورا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ آدمی کی ضرورتوں کو ناجائز طور پر ایکسپلائٹ کیا جائے۔ ایکسپلائٹیشن ہے معاشی نظام جو سود پر ہے، اس کی بیس ہے ایکسپلائٹیشن، کہ لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب پورا معاشی نظام بنے گا تو اس میں لوگوں کا استحصال ہوگا، اس میں اخلاقی خرابیاں ہوں، اس لیے کہ آپ نے پورا ایک ذہنیت ہی ایک عجیب و غریب بنا دی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا معاشی نظام ہے خیر خواہی پر، بھلائی پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پر۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، غلط بیانی، ایکسپلائٹیشن یہ اسلام کے معاشی نظام کا حصہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں اخلاص ہے، یہاں محبت ہے، یہاں آپ ایک دوسرے کے لیے حریص ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام دیتا ہے، اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جو سود کا نظام دیتا ہے۔ ان میں وہ کنٹراسٹ ہے جو 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے، رات اور دن کا فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سود کے نظام میں مال کا آپ کو ارتکاز، دولت کا ارتکاز نظر آئے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مال کو اپنے پاس جمع کرنے والے ہوں گے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں 5% لوگ ہیں جن کے پاس 90% آف دا ویلتھ ہے، دولت ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں دیکھیں کہ 1% لوگ ہیں جن کے پاس 99% دولت کا ارتکاز ہے، جمع ہے۔ اسلام اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے،
وراثت کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ اور خیرات کی صورت میں، تاکہ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ اس کی روٹیشن رہے اور وہ معاشرے میں تقسیم ہو تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، پورے مائنڈ سیٹ کا فرق ہے، پیراڈائم کا فرق ہے، اپروچ کا فرق ہے۔ یہ سود کا نظام حقیقت میں وہ نظام ہے کہ جو انسانیت کو اسفل سافلین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج آپ پورے مغربی معاشرے میں دیکھ لیں یا آپ کسی اسلامی ملک میں دیکھ لیں کہ جہاں سود کی بنیاد پر معاشی نظام کھڑا ہے، وہاں لوگ ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سا نظام انسانوں کے لیے بہتر ہے۔